اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 اور 172 انشاءاللہ، یعنی 171 اینڈ 172۔ تو یہ اس کی تلاوت کریں گے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آیت نمبر 171 جو ہے وہ سورہ نساء کی، وہ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق یہاں سے شروع۔ یہ 170 ہے، اس کے بعد یہ 171 شروع ہو رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب والو، یعنی اہل کتاب کون سے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، جن پر نازل ہوئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی لوگ جو ہیں ان کے پاس کتابیں نازل، ان کے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی تھی، شریعت ہے ان کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو کافی علم تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے پیغمبر کتنے آئے ہیں، ان کو کافی علم تھا۔ تو اس لیے اللہ اہل کتاب والوں کو ادھر مخاطب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں آئی ہیں اور ان کو کتاب کا علم ہے۔ یا اہل الکتابو، اے اہل کتاب والو، لا تغلو، نہ مبالغہ کرو، یعنی نہ حد سے بڑھو بات میں، ایک بات کو کچھ ہو اور اس میں کچھ اور ہی زیادہ آگے بڑھ جائے۔ لا تغلو، نہ مبالغہ کرو، فی دینکم، تمہارے دین میں، فی میننگ میں، دین کم تمہارے، نہ مبالغہ کرو تمہارے دین میں، اپنے دین میں۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر سچ، یعنی اللہ پر تم کچھ نہ کہو سوائے سچ کے، جو سچ ہے وہی کہو۔ انما المسیح، بے شک جو مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بیٹا ہے مریم کا، بے شک جو مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ، رسول ہے اللہ کا، وکلمتہ، اور کلام ہے اللہ کا، یا کلمہ ہے اللہ کا یا کلام ہے اللہ کا۔ تفسیر میں بتاؤں گی اب انشاءاللہ۔ القاہا، ڈال دیا ہے ہم نے اس کو، الی، طرف، مریم کے، وروحم منہ، اور روح ہے اس کے ہاں کی، یعنی روح ہے اللہ کی، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ، ساتھ اللہ کے وحدانیت کے، یعنی اس لیے اللہ کے عیسائی، یہودی، اہل کتاب والے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی پیغمبروں کو، تو کوئی جو ہے وہ اپنے علماء کو، درویشوں کو، تو کوئی جو ہے کسی اور چیزوں کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ کی وحدانیت پر، اور ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، تین خدا،
نعوذ باللہ، نہ تم کہو، کہتے ہیں انتہو باز آ جاؤ، خیرن بہتر ہے، خیرن لکم بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ بے شک جو اللہ ہے، الہ معبود ہے، واحد اکیلا، سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، ان یہ کہ یکونا یہ کہ ہوئے لہو اس کے لیے، ولدن اولاد، پاک ہے وہ اس سے یہ کہ ہوئے اس کے لیے اولاد، سبحانہ پاک ہے، ہو اس سے، لہو اسی کا ہے، ما جو فی السماوات آسمان میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، وا کے میننگ اور کفا کے میننگ کافی ہے، باللہ ساتھ اللہ، وکیلا اور کارساز ہے، اور کافی ہے اللہ اور کارساز، وکیلا کارساز، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اہل کتاب والوں کو مخاطب کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کہا ہے کہ اے اہل کتاب والو نامبالغہ کرو، جس طرح یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کے حق میں حد اس کی محبت میں زیادہ بڑھ کے تو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ حد میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو حد سے بڑھنا کہتا ہے، مبالغہ آرائی کہتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب یہ کہ ایک بات میں حد سے بڑھ جانا، جیسے کہ اب محبت کر رہے ہیں رسولوں سے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے رسولوں سے محبت کرو، لیکن ان کو رسول ہی جانو نا، اللہ کا بندے ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح، لیکن وہ اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، نیک اور پاک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہوتا ہے اپنے اس کام کے لیے، پیغمبری کے لیے، تو وہ پیغمبر ہے، اور لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ جو یہودی اس بات میں حد سے بڑھ کے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور اسی طرح ادھر زیادہ بات چل رہی ہے عیسائیوں کی، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سے محبت میں اتنے حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، اور کوئی ان کو خدا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو، اور یہودیوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو رسول ہی نہیں مانا، کیونکہ وہ اپنی ہی کتاب کے علماء جو تھے تو وہ لوگوں کو اپنی طرف ہی جو ہے اٹریکٹ کر رہے تھے، اپنی طرف ہی جو ہے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہی اندر رہے، ہمارے ہی ماتحت رہے، اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے روکا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، حالانکہ اس کے بارے میں بھی ان کو باقاعدہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہوتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں چور اور روگ ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، جو اپنی دنیا کی رونق کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سے یہ بادشاہت نہ چھین جائے، تو اس لیے وہ جو ہے رسولوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ جو ہے وہ رسولوں کے پیغمبروں کے خلاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو ہے وہ یہودی خلاف تھے، کافی یہودی، کچھ تو ایمان لے آئے تھے جو کہ عیسائی بن گئے، جن کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن عیسائی بھی پھر حد سے بڑھ گئے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہ کہو مجھ پر مگر جو سچ ہے وہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اب یہ دیکھو، مریم کا بیٹا کہا ہے، اور رسول ہے اللہ کا، اور کلمہ ہے۔
اب یہ کلمہ ہے جو ہے نا، یہ اللہ نے کلمہ تو کہہ دیا کہ کلام ہے اللہ کا، تو عیسائیوں نے اس سے کچھ اور مطلب لے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا ہوا ہے، اس وقت کے رسولوں نے اس کا مطلب بتا دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مریم کے رحم پر جو ہے یہ حکم بھیجا، یہ نازل فرمایا حکم کہ بغیر کسی مرد کے نطفہ کے حمل ٹھہر جائے۔ عیسائیوں کو بھی شروع میں مسیح کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے یہی راز بتایا گیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، یہ بات ہے، کلام ہے، کہہ دیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے بی بی مریم کے رحم سے۔ لیکن لوگوں نے بعد میں کچھ کا کچھ بنانے لگے اور عیسائیت کا حلیہ بگاڑ کر جو ہے انہوں نے اس میں کافی تبدیلیاں کر دی، اور اس بات سے بھی، اس کلمتہ سے انہوں نے جو ہے اور باتیں بنا کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سے اللہ کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈالا ہم نے مریم کی طرف اور اس کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ روح منہ یا روح من اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کے جس طرح کلمہ کا مطلب بتا دیا کہ بغیر کسی مرد کے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بی بی مریم کے رحم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے، تو اس طرح جو ہے انہوں نے عیسائیوں نے اس کو چینج کر کے اور کچھ کا کچھ بنا کے، تو اس کلمتہ کا مطلب کچھ اور لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس طرح روح منہ یعنی روح من اللہ سے جو ہے اس کی مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کا روح بنا دیا۔ اور یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کے بارے میں آیا ہوا ہے، جس میں جو ہے اس طرح بتایا ہوا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی یہ بتایا، ان دونوں جگہوں پر جو سورہ بقرہ میں بتایا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو ہے روح سے مسیح کی مدد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روح سے مسیح کی مدد کی، مسیح کو قوت دی، تو انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور۔ اب یہ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہی ہے کہ اللہ نے مسیح کو وہ پاکیزہ روح عطا کی ہے جو برائی سے آشنا نہ تھی اور سراسر حق پر تھی، اور سر سے پاؤں تک فضیلت اور اخلاق تھی۔ یہی تعریف عیسائیوں کو بھی بتائی گئی، مگر انہوں نے اس حق میں بھی مبالغہ کیا، اور اس میں بھی مبالغہ اتنے حد تک چلے گئے کہ اس میں بھی تیسرا اللہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے روح القدس، انہوں نے یعنی عیسائیوں نے تیسرا اللہ روح القدس کو تیسرا اللہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے، اب ادھر بھی عیسائیوں نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو ان کو کہا گیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ جو ہے اللہ کا رسول ہے۔ تو انہوں نے جب سورہ بقرہ کی یہ دیکھا کہ یہ جو روح القدس لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور جزیہ دے کر چلے گئے، اور اور ان سے
مبالغہ جو انہوں نے معاہدہ کرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ڈر سے وہ چھوڑ دیا۔ ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ چونکہ اپنی بچاہت اور وجاہت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے وہ جو علماء نجران سے آئے تھے، تو انہوں نے یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ نجران سے آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ عیسائی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا رسول ہے، وہ خوب سمجھ گئے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ ڈر گئے کہ رسول کی بد دعا سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، ہم سارے نیست و نابود ہو جائیں گے، تو جزیہ قبول کر کے اور چلے گئے اور کہا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ روح القدس، آپ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو چلے گئے۔ یہ روح القدس سے جو ہے غلط مطلب لیتے ہیں، تین خدا بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ ایک ہے، توحید پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو تم تین خدا، یعنی عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو بھی خدا انہوں نے بنایا تھا، نعوذ باللہ، تو تین خدا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باز آ جاؤ اس سے، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ جو ہے ایک ہے اور واحد ہے، پاک ہے وہ کہ ہو اس کے لیے اولاد، نعوذ باللہ، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنے باچاہت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، اور یہ سب کچھ جو زمین آسمان میں ہے وہ میرا ہے، اسی کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کافی ہے وہ کارساز، سب کچھ کرنے والا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس میں مدد لینے کی، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین آسمان بنائے اور اس میں کچھ بنائے اور اس میں جو چلا رہا ہے یہ نظام، اللہ تعالیٰ کو اس کے نظام کو چلانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، نظام کو چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ کوئی اولاد ہے۔ یہ جو عیسائی بنا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، سبق لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے اگلی آیت انشاءاللہ پھر کل پڑھ لیں گے، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے تفسیر میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ۔ یا پروردگار، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔